کیا آپ جانتے ہیں ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی پر ایسی 3 سخت شرطیں رکھیں کہ سننے والے بھی حیران رہ جائیں، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معجزہ فرمایا کہ سب پودے زندہ ہو گئے۔ آئیے یہ حیرت انگیز واقعہ، ایمان افروز واقعہ، اس کو ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے ساتھ محبت، حضور کے ساتھ محبت، اسلام وہ کس طرح لائے، اور پھر یہ غلام تھے ایک یہودی کے، اور یہودی نے اتنی سخت شرطیں رکھی، ان شرطوں سے کس طرح آزاد ہوئے اور ان کی غلامی سے نکل آئے، مکمل آج ہم سنیں گے۔ آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ سلمان فارسی کا اصل نام روزیہ تھا۔ آپ ایران کے علاقے اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور انہوں نے آپ کو بھی اسی کی تعلیم دی اور آپ کو وہاں کا حکمران بنا دیا، ان کی خدمت آپ کے سپرد کر دی۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک دن آپ اپنے کھیت کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک گرجا گھر دیکھا جہاں عیسائی عبادت کر رہے تھے۔ آپ کو ان کی عبادت بہت پسند آئی اور آپ نے ان سے دین عیسائیت کے بارے میں پوچھا۔ جب آپ کو عیسائی مذہب میں نور نظر آیا تو آپ نے کہا یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے، یعنی وہ دین جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ آگ کی، اس سے یہ دین بہتر ہے، عیسائی مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ آپ کے والد کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کو سختی سے روک دیا اور قید کر دیا، لیکن آپ وہاں سے نکل کر شام چلے گئے تاکہ عیسائی علماء سے سیکھ سکیں۔ تو آپ نے شام سے ایک راہب پادری کی خدمت کی، لیکن وہ بددیانت نکلا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے سولی پر لٹکایا۔ پھر آپ نے ایک نیک راہب کی خدمت اختیار کی جو بہت پرہیزگار اور نیک تھا۔ آپ اس کے ساتھ کئی سال رہے اور دین سیکھا۔ مرنے کے وقت اس نیک راہب نے آپ سے کہا، بیٹے میرا کوئی جانشین نہیں، مگر تم عراق کے موصل شہر چلے جاؤ، وہاں ایک راہب ہے، تم اس کی خدمت کرنا۔ یوں حضرت سلمان فارسی ان کی وفات کے بعد یعنی ایک استاد سے دوسرے استاد تک جاتے رہے۔ ہر بار ایک نیک عالم مرنے سے پہلے آپ کو دوسرے کی طرف رہنمائی کرتا۔ آخر میں ایک عالم نے آپ سے کہا، اب میرا کوئی جانشین نہیں، لیکن یہ زمانہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجے گا جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوگا، وہ عرب میں ظاہر ہوگا۔ اس نبی کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ اے سلمان فارسی، میں تجھے وہ 3 نشانیاں بتاتا چاہ رہا ہوں۔ وہ 3 نشانیوں والا جب مل جائے تو ان پر ایمان لے آنا، ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا، ان کی خدمت کرنا۔ وہی سچے آخری نبی ہوں گے، اور وہی جو ان کے دین پر ہوگا وہ راہ حق پر ہوگا، جو اس کے علاوہ ہوگا وہ باطل پر ہوگا۔ وہ 3 نشانیاں کیا تھی؟ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ وہ ہدیہ قبول کریں گے لیکن صدقہ نہیں کھائیں گے، یعنی تحفہ کو وہ قبول کریں گے، تحفے میں سے کوئی چیز لیں گے لیکن کبھی بھی وہ صدقہ نہیں لیں گے، صدقہ کبھی بھی وہ نہیں کھائیں گے۔ وہ نبی کی شان ہی ایسی ہے، ان میں ایک نشانی یہ پائی جائے گی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پشت مبارک پر مہر نبوت ہوگی، ان کی پشت مبارک پر مہر نبوت ہوگی۔ اور تیسری یہ، وہ ایسا دین لائیں گے جو بالکل سچا ہوگا، یعنی سچا دین ہوگا، ایسا نہ ہوگا کہ اس میں جھوٹ ہو، فریب ہو، ایسا بالکل بھی نہ ہوگا، بلکہ وہ بالکل سچا دین لائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی عرب کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں قافلے کے لوگوں نے دھوکہ دیا اور آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ اب مدینے کے یہودی کے ہاتھ فروخت ہوئے۔ یوں آپ مدینہ منورہ آ گئے جہاں آپ جانتے تھے کہ آخری نبی تشریف لائیں گے۔ آپ نے وہاں ان کا انتظار شروع کر دیا۔ آپ نے وہاں ان کا انتظار شروع کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور سلمان فارسی نے آپ کی آزمائش شروع کر دی، یعنی حضور کی ذات مکہ سے مدینہ ہجرت لے آئے، اور سلمان فارسی کو وہ 3 نشانیاں جو اس کے استاد، اس کے راہب، اس نیک شخص نے بتائی تھی، وہ ان پر حضور کی آزمائش کرنے لگے۔ یہ بھی کیا منظر تھا نا کہ حضور کی آزمائش کی جا رہی ہے، وہ حضور تو خاتم المرسلین ہیں، ان کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجیے گا۔ پہلے آپ نے صدقہ پیش کیا، نبی نے نہیں کھایا، یوں حضور کے پاس آئے چند کھجوریں لے کر۔ وہ اس طرح ہوا کہ ان کو ان کے مالک نے بھیجا کہ آپ چاہیں جا کر درخت سے کھجوریں توڑیں۔ تو یہ ان کو جب پتہ چلا کہ حضور مدینے میں آ گئے ہیں، مدینے میں حضور حاضر ہو گئے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، وہاں سے اترتے ہیں، حضور کی طرف چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام تو بعد میں کر لوں گا، پہلے حضور سے ملا جائے۔ ارے جن کے بارے میں سن رکھا ہے اور وہ 3 نشانی ان کے ذہن میں ذہن نشین تھی، انہوں نے کہا آزمایا بھی جائے نا، وہ حضور کیسے ہیں، کیا واقعی میں وہ سچے نبی ہیں؟ پھر کیا ہوتا ہے، یہ حضور کے پاس آتے ہیں کھجوروں کا گچھا لے کر، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کھجوریں صدقہ ہیں۔ حضور نے وہ لی کھجوریں، حضور نے لے لی، حضور نے اپنے ساتھ والوں کو بلایا، سب کو وہ کھجوریں تقسیم کر دی مگر خود نہ کھائی۔ وہ کھجوریں سب کو تقسیم کر دی مگر خود نہ کھائی۔ حضرت سلمان فارسی کا پہلا عمل پورا ہوا کہ حضور صدقہ نہیں کھاتے، حضور صدقہ لیتے ہیں مگر خود استعمال نہیں کرتے، دوسروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا تھا نا ہدیہ تو ہدیہ لیں گے، اس میں سے کھائیں گے، تو اگلے دن آتے ہیں، وہی کھجور کا گچھا ہے، وہی سلمان فارسی ہے، وہی حضور کی ذات ہے، آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں ہدیہ آپ کے لیے لایا ہوں، میں یہ تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ حضور نے اس میں سے کھجوریں کھائیں، حضور نے اس میں سے کھجوریں کھائی، ان کا ایمان اور مکمل ہو گیا۔ ہاں یہ تو وہی حضور ہیں، یہ تو وہی حضور ہیں جو راہب نے بتایا تھا، انہوں نے اس طرح کیا۔ پھر اس کے بعد ہدیہ پیش ہو گیا، وہ بھی قبول فرما لیا۔ پھر اس کے بعد سلمان فارسی کیا کرتے ہیں، آپ پیچھے سے دیکھ کر مہر نبوت کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی حضور کے ارد گرد چکر لگانے لگتے ہیں کہ حضور کا کپڑا ہٹے تو میں مہر نبوت کو آپ کی پشت پر دیکھوں، اور حضور کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، چکر لگا ہی رہے ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں اے سلمان مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے، اے سلمان مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ غیب والے نبی جانتے تھے یہ کس لیے آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ حضور نے اپنی پچھ سے کپڑا ہٹایا، اس نے مہر نبوت دیکھی، مہر نبوت دیکھ کر حضور پر ایمان لے آیا، حضور پر ایمان لے آیا، پر بیٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
उसने ये पढ़ दिया, हजूर पर ईमान ले आया, हजूर सच्चे नबी हैं, वो मान बैठा, वो उसको मान गए। और उस वक्त हज़रत सलमान फारसी गुलाम थे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये हमने एक वाक़या सुना, वो ईमान किस तरह आए। अब ज़रा ये देखो कि वो ईमान ले आए, अब वो गुलामी से आज़ाद किस तरह हुए। जब हज़रत सलमान फारसी इस्लाम ले आए तो इनका दिल चाहता था कि दिन रात रसूलुल्लाह के कदमों में रहें, हजूर का दीदार करें, हजूर की खिदमत करते रहें, दीन सीखें और खिदमत करें। मगर रुकावट ये थी कि उस मदीना के एक यहूदी के गुलाम थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नूर अल्लाह, मेरा दिल चाहता है कि आपके साथ रहूं, लेकिन गुलामी रुकावट है, जब अपने मालिक से आज़ादी का मुआहिदा करना होगा। हजूर मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम हूँ, मैं क्या करूँ हजूर, मुझे वहाँ भी वक्त देना पड़ता है। हजूर ने फरमाया, ऐसे करो, जाओ ना अपने, जाओ ना, क्या तुझे खरीदना लिया जाए, क्या तुझे खरीदना लिया जाए। तो सलमान फारसी ऐसे कहते हैं, या रसूलल्लाह, मेरी उम्र हो चुकी है, मैं तो अपने मालिक पर बोझ हूँ या रसूलल्लाह, मैं अपने मालिक पर बोझ हूँ या रसूलल्लाह, तो मुझे कोई और कौन खरीदेगा और क्यों खरीदेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान फारसी की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, मैं खरीदूंगा, मैं मोहम्मद सलमान फारसी को खरीदूंगा। सलमान फारसी खुशी से झूम जाते हैं, कहते हैं, या रसूलल्लाह, आप, या रसूलल्लाह, आप मुझे खरीदेंगे, या रसूलल्लाह, मुझे निकाला तो आप खरीदेंगे। अरे वो झूम जाते हैं, अरे वो झूम जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं, जाओ अपने मालिक से पूछो कि मेरी आज़ादी के बदले क्या लेगा, मेरी आज़ादी के बदले क्या चाहिए। और हुजूर की बात से जाते हैं, झूमते हुए उस अपने मालिक यहूदी के पास पहुंचता है, पहुंचकर कहते हैं कि मालिक, मुझे हजूर अलैहिस्सलाम खरीदना चाहते हैं, ऐ मालिक मुझे आज़ादी दे दीजिए, मुझे गुलामी किसी और की चाहिए, मैं गुलाम किसी और का बनना चाहता हूँ जिसके सबब मुझे सब कुछ मिला है। यहूदी कहते हैं, कौन, हजूर खरीदना चाहते हैं, अच्छा हजूर खरीदना चाहते हैं। कहते हैं, चलो ठीक है, मैं मशवरा करता हूँ, मैं फिर बताता हूँ। तो वो सलमान फारसी हजूर के बारगाह में आते हैं, अर्ज़ करते हैं कि मालिक इस तरह कह रहा है। तो हजूर कहते हैं, चलो ठीक है, जब वो शर्तें बताए तो मुझे आकर फ़ौरन बता देना। उसके बाद क्या होता है, वो अपने सरदारों के पास बैठता है और उनसे कहता है, सलमान फारसी का हजूर खरीदना चाहते हैं, हजूर सलमान फारसी को खरीदना चाहते हैं, क्या किया जाए। अब ऐसी शर्त लगाई जाए कि वो खरीद ना सकें, ये ना हो ये हमारे दीन से चले जाएं, ये हमारे दीन से चले जाएं, ये हमारे दीन से निकल जाएं, ये हजूर का कलमा तो पढ़ चुके हैं, हम इन्हें अपने दीन में ले आएंगे, इनकी आहिस्ता आहिस्ता इनकी ऐसी ऐसी चीज़ें पेश करेंगे कि ये दीन पर आ जाएँ। लिहाजा वो कहते हैं, ऐसा करो कि इन पर 3 ना शर्त लगा दो, हाँ 20 किलो चांदी, 1 पाव सोना और 300 खजूरों के दरख्त जो खुद लगाए जाएं और वो फल देने लगें, जब अब लगाए जाएं और वो फल देने लगें, और जब वो फल दे दें तो उसके बाद तो आज़ाद है। वो परेशान हो जाते हैं जब वो सलमान फारसी को ये आकर बताते हैं। वो कहते हैं कि वो तो पूरा कर नहीं सकते, खजूर में बहुत टाइम लगता है। सलमान फारसी को जब पता चलता है, यहूदी बताता है, हजूर के पास आते हैं। हजूर कहते हैं, क्यों गमज़दा है। सलमान फारसी फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, उन्होंने शर्त ऐसी रखी है कि वो पूरा ही नहीं कर सकते, मुझे लगता है मैं गुलाम ही रहूँगा, ऐसे ही मर जाऊँगा। हजूर फरमाते हैं, बता तो सही क्या शर्तें रखी हैं। हज़रत सलमान फारसी ने फरमाया, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, वो कहते हैं 1 पाव सोना, 20 किलो चांदी और 300 खजूर के दरख्त। हजूर ने फरमाया, तू परेशान ना हो, आज का दिन है, बुध का दिन है, अगले बुध तू आज़ाद है। सलमान फारसी खुशी से झूम उठते हैं। हजूर ने फरमा दिया ना, बस हो गया। हजूर ने फरमा दिया, हो गया। इस तरह होता है, हजूर के पास सटके में अंडा लाया जाता है, हजूर उसको थैली में डालते हैं, सलमान फारसी के हाथ पर रखते हैं, बोलते हैं, जाओ जाकर यहूदी को बोलो ये 1 पाव अपना सोना तोल लो, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। यहूदी के पास जाता है, जाकर देते हैं, अंडे को निकालता है, तोलता है, यकीन मानो वो 1 पाव से 1 ग्राम 1 लाख भी नीचे ना था, पूरा 1 पाव सोना दिया। यहूदी परेशान हो जाता है, ये क्या। चलें खैर, उसके बाद हज़रत सलमान फारसी हुज़ूर अलैहिस्सलाम हुक्म देते हैं, ऐसा करो, रेत एक शापर में यानी एक थैली में भर कर ले आओ। वो थैली में भर कर ले आते हैं और हजूर अपने हाथ मुबारक फेरते हैं और सलमान फारसी के हाथ में रख कर फरमाते हैं, जाओ यहूदी को बोलो अपनी 20 किलो चांदी इसमें गिन ले, अपनी चांदी इसमें गिन ले, तोल ले। जाते हैं, वो रेत चांदी बन जाती है, आए हाय, तोलता है पूरी 20 किलो। अब रह गया सवाल खजूरों का। हजूर साहबा को हुक्म देते हैं, खजूरें जमा की जाएँ, 300 खजूरों के दरख्त लगाने हैं। सब साहबा कोशिश करके ले आते हैं। हजूर फरमाते हैं, जाओ सलमान फारसी यहूदी को बोलो किस जगह लगाने हैं ये खजूर। तो वो जाते हैं, जाकर सलमान फारसी उनको फरमाते हैं, ये हजूर ने इस तरह फरमाया है, बताओ कहाँ लगाने हैं। यहूदी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, लगाएंगे हम खुद, आप नहीं लगाएंगे, लगाएंगे हम खुद। वो अपने सरदारों को ले आता है, उनसे बात करता है, नहीं नहीं आपको खुद लगाना है, हजूर लगाएंगे तो मौजज़ा ही हो जाएगा। तो वो लगा देते हैं, लेकिन यकीन उनको है हजूर ने लगाया तो हो ही जाएगा। कहते हैं खुद लगाएंगे। हजूर को मानते भी हैं और जानते भी हैं, मगर ईमान नहीं लाते। बदबख्ती की बहुत बड़ी मिसाल है। अच्छा, अब आते हैं, पौधे लगाते हैं, पौधे लगा लिए, मुकम्मल पौधे हो गए। उसके बाद हजूर फरमाते हैं, चलो पौधे तुमने खुद लगा लिए ना, पौधे तुमने खुद लगा लिए ना, अब ऐसे करो, पौधे तुम लगा चुके, अब पानी तो हम दे दें, पानी तो हमें देने दो, पानी हम देते हैं। वो कहते हैं, चलें ठीक है, आप पानी दे दीजिए। हजूर को अर्ज़ करते हैं, चलें ठीक है, पानी आप दे दीजिए। इस तरह पानी आता है, हजूर पानी मंगवाते हैं और एक एक पौधे को पानी देते हैं, एक एक पौधे को पानी देते हैं। उसके बाद कुछ अरसा गुजरता, कुछ अरसा से मुराद कुछ लम्हात गुजरते हैं, वो सब वहाँ से चले जाते हैं। हजूर सलमान फारसी को फरमाते हैं, जाओ देखो ना खजूर के दरख्त,
ایسے کہتے ہیں رسول اللہ ابھی تو لگائے ہیں. حضور نے فرمایا جاؤ نا وہاں سے فجور نے توڑو نا, جاؤ یہودیوں کو بلا لاؤ, ایسے کرو یہودیوں کو بلا لاؤ. یہودیوں کو بلا کر لاتے ہیں, آ کر یہودیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. حضور کا معجزہ دیکھتے ہیں کہ وہ پودے جو ابھی کچھ دیر پہلے لگائے تھے وہ تمام کے تمام پھل پھول کر بڑے ہو چکے اور پھل دینے لگ گئے. یہودیوں نے جب دیکھا یہودی حیران رہ گئے, اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئی. مگر افسوس اس بات کا رہا, یہ سب دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لائے, یہ سب دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لا سکے. جن کی قسمت میں ایمان نہ ہو تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے. بعض اوقات تو نکلنے والے نکل جاتے ہیں, رہنے والے رہ جاتے ہیں, بلند ہونے والے بلند ہوتے ہیں. رب نے سلمان فارسی کو بلند فرما دیا, یہودیوں کو نیچے گرا دیا, اس کی آزادی سے نکلوا کر حضور کی غلامی کے اندر داخل فرما دیا. ارے جس کو حضور کی غلامی مل گئی مقدر اس کا جاگ اٹھا. اے سلمان فارسی تیری قسمت پہ قربان جاؤ, غلامی ان کی ملی ہے کہ جو دنیا کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں, غلامی ان کی ملی ہے جو ان کی غلامی میں آتا ہے دنیا اس کی ہو جاتی ہے. ارے دنیا سے کیا غرض, اس کی آخرت ہو جاتی ہے, اس کی جنت ہو جاتی ہے. اب یہ بتائیے, یہ واقعہ سنا ہم نے, کتنا ایمان فروز واقعہ تھا. اب اس میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملا, ہمیں اس میں کیا سیکھنے کو ملا؟ یہ ہمیں صاف سبق دیتا ہے یہ واقعہ. اگر نیت صاف ہو اور دل میں ایمان ہو تو اللہ مشکل سے مشکل شک بھی آسان فرما دیتا ہے. دل ہمیشہ صاف ہونا چاہیے. مشکل جو ہے وہ آتی رہیں گی جاتی رہیں گی, دل صاف ہو, رب پر یقین ہو, انشاءاللہ.